السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا پروگرام لے کے، جس میں میں بات کروں گی کچھ ایسے موضوعات پہ جو اہمیت کے اعتبار سے کافی ان کو ڈسکس کرنا بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے جس چیز پہ میں بات کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کس قسم کا علاج پایا جا رہا ہے، خاص طور پہ منشیات کے حوالے سے۔ تو میں اگر اس کو کیٹیگریز میں تقسیم کر کے آپ کو بتاؤں تو پاکستان میں اس وقت 3 کیٹیگریز ہیں جس میں ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ 3 ماڈلز کام کر رہے ہیں، جن میں سے ایک مورل ماڈل ہے، ایک ریلیجیس ماڈل ہے اور ایک ڈیزیز ماڈل ہے۔ اب یہ 3 ماڈلز جو پریکٹس کر رہے ہیں یہ ایسا کیا کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ، یہ میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے بات ہوگی ریلیجیس ماڈل کی، جس میں نشے کی بیماری کو بیماری نہیں بلکہ کوئی گناہ تصور کیا جاتا ہے، اور نشہ استعمال کرنا مذہب کے اعتبار سے حرام قرار دیا گیا ہے، تو پھر اس کو اسی حوالے سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایسے ادارے جو ریلیجیس ماڈل کو پریکٹس کر رہے ہیں وہ جب بھی کسی مریض کو لیتے ہیں تو ان کا سارا جو فوکس ہے وہ مریض کی ریہیبلیٹیشن ان دا سینس آف ریلیجن کرنے کے اوپر ان کا رجحان ہوتا ہے۔ جیسے ایسے میں مریض کو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھائی جاتی ہیں یا اس کو توبہ کرائی جاتی ہے، اور ایک خاص ٹائم اسے ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر رکھ کے اس کی مذہبی نالج کو انکریز کر کے یا عبادات کو انکریز کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پر ڈرگز کو نکال کے اسے مذہب کے راستے پر راغب کیا جائے۔ دوسرا ماڈل جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی وہ مورل ماڈل ہے، جس میں بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں جو اس کو کوئی اخلاقی پستی یا کوئی کردار کی خرابی سمجھ کے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ان کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایسے مریض کو جو نشے کی عادت میں یا اس خرابی میں چلا گیا ہے تو وہ اس کی اس عادت کو تبدیل کرنے کے لیے اسے کوئی سزائیں دیتے ہیں، اور سزا جزا کے تصور کے ساتھ وہ اس عادت کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ان کی اخلاقی بنیادوں پر کچھ تربیت کرنے کی سائڈ پہ جاتے ہیں۔ ایسے ٹریٹمنٹ سینٹر سزاؤں کے تصور کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہاں پر مریض کو مار پیٹ کے یا سزا دے کر نشہ چھڑانے کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ تیسرا ماڈل جس کا میں ذکر خاص طور پہ آپ کے ساتھ کروں گی وہ ڈیزیز ماڈل ہے، جس میں نشے کی بیماری کو نہ تو کوئی گناہ قرار دیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اخلاقی پستی یا کوئی کیریکٹر فلا اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے، بلکہ ڈیزیز ماڈل میں اس کو بیماری کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور وہ ایک ایسی بیماری سمجھا جاتا ہے جس بیماری کا اگر مناسب علاج کیا جائے تو یہ بیماری دوسری بیماریوں کی طرح کسی بھی انسان کے اندر مینج ہو سکتی ہے اور پرسن ریکوری کے ساتھ اپنی زندگی بہتر گزار سکتا ہے۔ میں یہاں پر انوویٹو زون ریہیبلیٹیشن کی پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گی کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ خاص طور پہ ڈیزیز ماڈل کو پلیٹ کرتا ہے اور ڈیزیز ماڈل کے اوپر کسی بھی پیشنٹ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، میں یہاں پر دوسرے اداروں پر تنقید نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ سب بھی اپنے اپنے طور پر کام کریں، لیکن اگر میں آپ کو سائنٹیفک پرسپیکٹو بتاؤں کہ جب کوئی ریلیجن ماڈل کو فالو کرتا ہے تو ریلیجن ماڈل صرف کچھ سرٹن ٹائپ آف پیپل کے اوپر کام کرتا ہے۔ جیسے اگر آپ کا ریلیجیس ماڈل کے اوپر کوئی ٹریٹمنٹ سینٹر ہے تو اس میں آپ صرف ان لوگوں کو مدد دے سکیں گے جن کا تعلق آپ کے مذہب سے ہے، جبکہ ڈیزیز ماڈل ایک یونیورسل ماڈل ہے جو کہ دنیا کے تمام مذاہب یعنی بین المذاہب افراد کی مدد کرتا نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائنسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو منشیات کا استعمال ایک قسم کی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہے، یعنی ایک OCD ہے جس میں آپ کو کوئی کام کرتے رہنے کا جنون طاری ہو جاتا ہے، اور آپ منشیات کو استعمال کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں بیلنسی کو کریٹ نہ کیا جائے تو آپ کسی بھی ایک چیز پر اپنے آپ کو آبسیسو رکھتے ہیں۔
بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک ماڈل میں آپ کسی ایک چیز پہ اگر فوکس کراتے ہیں، یعنی جیسے عبادات پہ فوکس کراتے ہیں، تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اس شخص کی زندگی سے منشیات تو نکلتی ہیں، لیکن اس منشیات کی جگہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے جو اس کی زندگی کو پروڈکٹیو نہیں رہنے دیتی. جیسے وہ ایکسیسولی عبادات کی طرف جائے گا تو وہ اپنی زندگی میں نہ کوئی کریئر میک کرے گا، نہ تعلقات کو بہتر بنائے گا، نہ اپنی تعلیم پہ توجہ دے گا، بلکہ وہ صرف ایک طرف کا ہو کے رہ جائے گا. اسی طرح میں تھوڑا سا اس حوالے سے اگر آپ کو انفارمیشن دینا چاہوں کہ ڈیزیز ماڈل آپ کی زندگی میں کیا کرتا ہے، تو اگر میں آپ کو ون لائنر بتاؤں تو ڈیزیز ماڈل آپ کی زندگی کو بیلنس آؤٹ کرنے کے اوپر کام کرتا ہے، جس میں وہ آپ کی بائیو، سائیکو، سوشل، اسپریچول تمام ڈومینس میں آپ کو ری بلڈ کرتا ہے. آپ کی جو چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں کھوئی ہیں، جیسے نشے کے استعمال سے جسمانی صحت خراب ہو گئی، سماجی تعلقات خراب ہو گئے، سوچیں خراب ہو گئی، موڈ خراب ہو گیا، یا آپ کی روحانیت برباد ہو گئی، تو جو ڈیزیز ماڈل ہے وہ آپ کی تمام ڈومینس میں کام کر کے آپ کو ریکلیم کرنے کے اوپر مدد فراہم کرتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ کیوں لوگ اداروں پر اور علاج پر زیادہ اپنا فوکس نہیں رکھتے یا اپنا ٹرسٹ بلڈ نہیں کر پاتے. اس میں اگر آپ کو بتاؤں تو میرے پاس بھی جو فیملیز یا جو مریض آتے ہیں وہ شروع میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں اور بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر ان کو مارا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی، کیونکہ بہت سارے ادارے جو کہ مورل ماڈل پہ کام کر رہے ہیں وہ اسی قسم کے پرسپیکٹیو کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو لوگ جب ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو وہ اس خوف اور اس فیئر کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ اسی وجہ سے ٹریٹمنٹ کا رخ نہیں کرتے، اور جب وہ نشے کو چھوڑنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں یا ان کی فیملی نشہ چھڑوانا بھی چاہ رہی ہوتی ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ٹریٹمنٹ سینٹر شاید کچھ ایسی سختی ان کے ساتھ برتے گا کہ شاید اس سختی کو وہ برداشت نہ کر سکیں، اور بعض اوقات ان کی جسمانی صحت اجازت نہیں دے رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ سختی برتی جائے. لہٰذا میں یہاں پر آپ لوگوں کی رہنمائی فرماؤں گی کہ بجائے اس کے کہ کوئی فیئر ڈیولپ کریں، کوئی سنی سنائی باتوں پر کوئی خوف کی کیفیت طاری رکھیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ ٹریٹمنٹ سینٹر میں وزٹ کریں. اور کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر میں اگر آپ علاج کے لیے جاتے ہیں تو جن باتوں کو آپ مد نظر رکھیں اس میں زیادہ اہم، یعنی آپ کے ذہن میں سوچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے جب اپنے پیشنٹ کی فنکشنالٹی پہ کام کرنا ہے تو پھر وہاں پر آپ کو خود جا کر انویسٹیگیٹ کرنے کی نیڈ ہے کہ وہاں پر کسی بھی مریض کو رکھ کے اس کی جسمانی صحت کو کس طرح انشور کیا جاتا ہے، اس بارے میں آپ ٹریٹمنٹ سینٹر سے انکوائر کریں. اس کی ذہنی نفسیاتی صحت، کیونکہ بہت زیادہ خلا، بہت زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ اس کی نفسیاتی صحت پر ڈیولپ ہوا ہے، تو پھر نفسیاتی سطح پر ریکلیمنٹ کے لیے ٹیم کیا کر رہی ہے اس کو ضرور انکوائر کریں. اس کی جو تعلقات ہیں، جیسے فیملی کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہ ان کی فریکوینسی کتنی ہے، کس طرح سے ٹیم اور فیملی کوآرڈینیٹ کر کے پیشنٹ کی زندگی کو بہتر بنانے پہ کام کر رہی ہیں، ان چیزوں کو آپ انکوائر کریں. اور اگر وہ ادارہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ آپ کے تمام کنسرنس کو آسانی سے آپ کو پہنچا سکتا ہے یا آپ کو وہ سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے تو آپ ٹریٹمنٹ کا رخ ضرور کریں.